السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ بقرہ آیت نمبر 28۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اچھا، اس کا پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اچھا، ایک اور چیز سمجھ لیں کہ کفر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کفر سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اسٹریٹ اوے انکار ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ناشکری۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ناشکری کی بات ہو رہی ہے، ناشکری کے زمرے میں آ رہے ہیں یہاں پہ۔ تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ نے جو تم پر کرم فضل کیا ہے اس کا تصور تو کرو۔ یعنی یہ ایک تعجب کے انداز میں ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل کیا گیا ہو تو وہ کیسے کفران نعمت کرے، یعنی نعمتوں کا کفر کرے۔ تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت وارد ہوگی، پھر تم زندہ کر دیے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ انسان کے اس آیت میں انسان کے 4 دور ہیں زندگی کے جو بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں موت اور نیند کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے نیند سے۔ جب ہم صبح کی دعا پڑھتے ہیں تو اور رات کو سونے کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں، اس کا لٹرل ترجمہ دیکھیں۔ اے اللہ، تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا۔ یہ رات کی دعا تھی۔ اب صبح کی دعا آنکھ کھلتے ہی کل حمد کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، اور اسی طرح اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی انسان کی جو زندگی ہے اس کی جو اصل حقیقت وہ اس کا شعور ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند میں دیکھیں، نیند میں ہمارے اندر جان تو ہے لیکن ہمارا شعور جو ہے وہ سلب کر لیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر شعور نہیں ہو رہا ہوتا جب ہم نیند میں ہوتے ہیں۔ تو جب موت آتی ہے تو پھر ہمارا شعور بھی سلب ہو جاتا ہے اور جان بھی۔ تو اس لیے ان دونوں کی بہت خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جیسے ہم روزانہ شام میں سوتے ہیں اسی طرح ایک دن جو ہے وہ ہم سو جائیں گے ہمیشہ، پھر ایک دن ایسے ہی اٹھ جائیں گے آخرت میں قیامت کے دن۔ تو یہ تشبیہ ہے موت اور نیند کی۔ اچھا، اب یہاں پر آیت میں یہ قرآن پاک کی بہت ایک اہم آیت ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اب سب سے پہلے آ رہا ہے آیت کے اندر وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب یہ جو یہاں پر موت ہے، یعنی ہم پہلے مردہ تھے، ہماری موت کا ذکر پہلے آ رہا ہے یہاں پہ۔ اس کو سورۃ مومن میں بہت ڈیٹیلڈ اس کی وضاحت ہے۔ وہاں پہ اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 10-11 میں۔ ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تم جس قدر اپنے آپ سے بیزار ہو، اس سے کہیں زیادہ بیزار اللہ تھا تم سے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ اب وہ فریاد کریں گے، پکاریں گے، اے رب ہمارے، تو نے ہم پر 2 مرتبہ موت وارد کی اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کر دیا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، لیکن ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو ہمیں ایک اور موقع، ایک اور دور دے دے، ہمیں کوئی نکلنے کا راستہ بتا۔ یہ سورۃ مومن میں تھی۔ اب سورۃ بقرہ میں جو ہے، تو نے ہمیں مردہ سے زندہ کیا۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا پہلا دور تھا جہاں پہ ہم سب روحوں کی شکل میں تھے۔ میں نے بتایا تھا جو عہد الست ہم اللہ سے کر کے آئے تھے پچھلے لیکچر میں۔ تو اب یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تب زندہ تھے جب
تو وہ ہماری زندگی کا پہلا دور تھا جو کہ ہم گزار رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا. اب جب اللہ نے ہمیں سلایا تھا اس وقت وہ ہماری پہلی موت تھی. یعنی یہ جو تھا آیت میں آ رہے ہیں نا کہ تم مردہ تھے، تو یہ اس موت کی بات ہو رہی ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں ہم سب کو جو ہے وہ سلا دیا تھا. مطلب انسان کی حیات اور موت کے 5 دور ہیں. پھر جب ہماری آنکھ کھلی، یعنی جب ہم اس دنیا میں آئے، تو ہم ایک جسم کے ساتھ، ایک جسد کے ساتھ آئے. لیکن عالم ارواح میں ہمارے میں صرف روح تھی، جسم نہیں تھا. اچھا، اب یہ جو دنیا ہے نا جس میں ہمارا جسم ہے ہماری روح کے ساتھ، اس کو بیان کیا گیا ہے ایک امتحانی وقفہ. یعنی کہ یہ ہمارا امتحانی وقفہ ہے کہ یہاں پہ اب ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے. دیکھیں، ہم نے عہد الست میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں اور آپ ہمارے مالک ہیں اور ہم سب آپ کے بندے ہیں اور آپ ہی جو ہیں وہ ہمارے رب ہیں. تو یہ تو ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سے وہ عمل، اب ہم اس پہ عمل بھی کریں. ہم نے آبویسلی، مجھے آئی ایم شیور کہ ہم سب نے وہ آیت جو ہے وہ سنی بھی ہوگی اور اکثر ہماری نظروں سے بھی گزری ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ، جس میں وہ آتا ہے کہ کیا تم نے سمجھا کہ تم ایمان لے آئے ہو تو ہم تمہیں مان لیں گے؟ کیا ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے تمہاری اولاد سے، مال سے، جان سے اور ان چیزوں سے جو تمہیں محبوب ہیں. تو وہاں پر مطلب یہ میں اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے لا رہے ہیں. اس کا مقصد ہی دیکھیں کہ ہے، اس کا نام ہی دیکھیں کہ امتحانی وقفہ ہے. تو قرآن مجید موت مقدم کر رہا ہے کیونکہ اس دنیا سے پہلے ہم ایک موت گزار رہے ہیں. موت زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جانے کا نام ہے. حیات کا ایک وقفہ ہے، بس اس کا شعور نہیں ہے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اور موت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں خود. یعنی ان کا پہلے، یعنی موت جو ہے یہ معدوم نہیں ہے. معدوم کہتے ہیں نان ایگزسٹنٹ کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے جان ہو جاتی ہے چیز، لیکن ایک طرح سے اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے. تبھی تو اس کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے کہ نان ایگزسٹنٹ ہے، بے جان ہے، لیکن اس میں جو ہے مطلب اس طرح ہے کہ سویا ہوا ہے. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، اس میں یہاں پہ یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. اس میں یہ ہے کہ اے اللہ، میں تو تیری ہستی کے اندر آرام سے سویا ہوا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہمیشہ سے ہے، کیونکہ جب سے میری روح وجود میں آئی ہے اللہ کو تو سب معلوم ہے ہمیشہ سے، لیکن مجھے اپنا کوئی شعور نہیں تھا، لیکن اللہ کو تو سب معلوم تھا. اچھا، پھر جب ہم پہ عہد الست کے بعد جب ہماری روحوں کی شکل تھی، پھر اللہ نے ہمیں ایک نیند سلا دیا. یعنی پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا. پھر ہمارا تعلق اس جسد کے ساتھ قائم کیا گیا. جسد مطلب جسم کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس میں ایک روح، پھر ہمارے میں ایک روح پھونک دی. پھر مطلب حیات تو پہلے سے تھی. یہ زندگی کا تیسرا دور ہے. اچھا، یہ جو روح ہے نا، اس روح کو بھی لوگوں نے زندگی سمجھا ہے. یہ وہی روح ہے جو کولڈ سٹوریج میں تھی، یعنی عالم ارواح والی. اس روح کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ قائم کیا گیا ہے. کولڈ سٹوریج سے یہ روح کیسے وجود میں آئی، یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ تفصیلاً قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ کن فیکون والا سچویشن ہے. ہم انسانی جو عقل اور سائنس ہے نا، یہ کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ یہ وجود میں کس طرح سے آئی. اور اب جو ہمارا تھرڈ ایکسپلین ہو رہا ہے دور، جب ہم اس زندگی میں ہیں، یعنی اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اور اپنے شعور کے ساتھ بھی. اس کے بعد جب ہم پر اب موت آئے گی نا، تو یہ ہماری دوسری موت ہوگی، اور اس کو کہتے ہیں ہم برزخ. جب ہم اس دور میں رہیں گے، یعنی جو لوگ مر چکے ہیں اب وہ اس وقت عالم برزخ میں ہیں. تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ موت کے بعد ہم کب تک برزخ میں رہیں گے. عالم برزخ میں جو قیامت سے پہلے کا دور ہوگا، یعنی مرنے کے بعد، اس میں اللہ معاف کرے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور بدعمالیاں کرتے تھے تو ان کو ان کے سمٹم ملتے رہیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ان کے انعامات کے سمٹمز ملتے رہیں گے. یعنی اللہ معاف کرے، بس یہ ہے کہ برزخ میں ہمیں مطلب جس کے جو اعمال تھے اس کو اس کے سائنز اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ ملنے لگ جائیں گے.
اچھا، روح کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ ذات باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، یعنی ہماری جو روح کا تعلق ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اچھا، اب ایک بار اس کو سمرائز کر دیتی ہوں میں 5 دور۔ ایک سب سے پہلا، شعور کے ساتھ عالم ارواح میں۔ شعور ظاہر سی بات ہے، ہم نے اس میں عہد الست کیا تھا، تو جب ہمارے دماغ میں شعور تھا تو ہم نے عہد الست کیا تھا نا، تو ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ پہلا دور شعور کے ساتھ عالم ارواح میں۔ پھر دوسرا دور بے شعوری کے ساتھ پہلی نیند اور موت، یعنی جو ہم گزار رہے ہیں، یعنی جب اللہ نے ہمیں سب کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا تھا، یہ پہلی موت ہو گئی۔ پھر تیسرا دور جب ہم اس دنیا میں آئے اپنے شعور، روح اور جسم کے ساتھ، اس کو امتحانی وقفہ کہا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ روحوں کا وعدہ تو دیکھیں ہم سب نے کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اب اللہ تعالیٰ کو ہم سے عمل چاہیے، اس لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر چوتھا دور وہ جو ہم برزخ میں جائیں گے، نیم شعوری یعنی وہاں پر سائنز اینڈ سمٹمز ملنے لگ جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اچھے انعامات کی ان کو سائنز اینڈ سمٹمز ہی ملنے لگتے رہیں گے اس دور میں، اور جو اب اللہ معاف کرے برے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ برے سائنز اینڈ سمٹمز ملنے لگ جائیں گے، اور یہ دوسری موت ہے نا، برزخ والی۔ اور پھر اس کے بعد 5واں دور حیات اخروی یعنی آخرت، جس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہوں گے، جو ذرا سیدھے راستے پہ ہوں گے، صراط مستقیم پہ ہوں گے، ان کے لیے ایک جیسے کہ ایک شعر میں ہے کہ مجھے کیا اندیشہ ہے کہ موت مجھ میں کچھ کمی کر دے گی، میری تو اگلی منزل پہلے سے بہتر آ رہی ہے۔ یعنی جو جتنا سیدھے راستے پہ ہوگا نا، اس کے لیے اتنا جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے نا، اس کے لیے اتنا اچھا ٹائم آئے گا۔ اور اللہ معاف کرے جو جتنا بد راستے پہ ہوگا اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، جو خسارے والے لوگ ہوں گے، وہ ان کے لیے جو ہے ان کو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ ہمارے لیے اچھا ٹائم آ رہا ہے، لیکن اللہ معاف کرے وہ سب سے بڑھ کے نقصان میں ہوں گے، اور ان کے لیے ہر منزل جو ہے نا وہ پہلے سے بھی جو ہے وہ گزری آ رہی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ موت اور زندگی جو ہے نا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یعنی یہ تھی نہیں، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو، تاکہ اللہ ہمیں آزمائے اور جانچے کہ ہم میں سے کون بہترین عمل کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 29۔ اس میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان، ذرا غور تو کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں کہ تمہیں کس کس دور سے گزارا ہے۔ یعنی ہم زندگی بھی گزار رہے ہیں، ہم موت بھی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ہم اس کے احسان دیکھیں کہ اس نے زمین میں ہمارے لیے کیا کیا کچھ پیدا کیا، کیا کیا کچھ بنایا۔ ایک اس کی نا تعبیر بہت خوبصورت ایک حدیث کے مفہوم سے میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے ہمیں اپنی اہمیت کی جو ہے نا وہ پتہ چلے گی، امپورٹنس، ہماری اپنی امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گی۔ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے، یعنی یہ دنیا جو ہے نا یہ ہمارا اصل گھر نہیں ہے، یہ ہماری آزمائش کے لیے ایک میدان جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے، تو بس ہم نے اس کو اسی طرح گزارنا ہے۔ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے راستے میں آتی ہیں، ہم نے ان کو یوز کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہا ہے، حدیث ہے نا کہ یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 30 سے جو ہے وہ چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں جو ہے وہ خلافت کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلافت دی، اور اس میں بہت قرآن مجید کا جو ہے یہ سورۃ بقرہ کا سب سے مشکل ترین رکوع ہے، تو اس کا دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم ساتھ ساتھ ہی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تقدیس کہتے ہیں پاکی بیان کرنے کو۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آگے اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے انسان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آٹونمی دی ہے، یعنی اختیار دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرے گا، اور یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ زمین میں کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، وہ تو فساد پیدا کرے گا زمین میں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز ہے کہ فرشتوں کے بارے میں کچھ چیزیں ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ چیز کہ یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں کبھی بیان نہیں ہوا، البتہ حدیث میں ہے کہ ملائکہ کا نور جو ہے نا وہ ٹھنڈا نور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے ان کو، اور لائٹ والا جو نور ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ٹھنڈی روشنی ہے کوئی ملائکہ کی، وہ عالم امر کی کوئی چیز ہے جس کو ہم سب سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے اور اس کی کیا اصل حقیقت ہے، اور وہ مطلب ان کا مادہ تخلیق ہے فرشتوں کا۔ یہ جو لائٹ والا نور ہے یہ تو بگ بینگ کے دور میں وجود میں آیا تھا، فوٹونز پر جو ہے یہ کنسیڈر کرتا ہے یہ والا نور، تو مطلب اس کے لیے ایک رفتار ہوتی ہے جس کے ساتھ ٹائم ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے، جبکہ فرشتوں کا جو نور ہے اور جو ہم انسان ہیں، ہماری جو روحیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹائم سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہماری تو کن فیکون والی بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو وہ ہو گیا، لیکن یہ جو لائٹ والا نور ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ تو دوسرا یہ کہ ایک فرشتوں کے بارے میں انہی کی کہ کس چیز سے بنے ہیں اس بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، فرشتے مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات انسانی شکل میں آتے تھے۔ عربوں میں تصور تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کی بڑی سفارش چلے گی، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، پر یہ گمراہی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے، اللہ سے براہ راست ان کو جو احکام ہے وہ پہنچتے ہیں، یہ آگے پہنچاتے ہیں، وہ کرتے ہیں وہی کچھ جن کا ان کو حکم ملتا ہے، ان کے درجات، اچھا ان کے بھی درجات ہوتے ہیں، جیسے سید الملائکہ جو ہیں یعنی ان کے جو سردار ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دوسرا اس میں ذکر ہے ابلیس کا۔ ابلیس کا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے۔ فسق کا مطلب یعنی یاد ہے ہم نے یہ پڑھا تھا، فسق کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے نکل جانا، تو یہاں فسق کا مطلب جو ہے وہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکی تھی، تو یہ بنا ہوتا ہے آگ سے، جن آگ سے بنے ہوتے ہیں نا، تو جنات جو ہیں وہ آگ کی لو سے بنے ہوتے ہیں۔ شعلہ کا ایک حصہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت لیومینس ہوتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ انویزیبل ہوتا ہے، وہاں سب سے بڑھ کر حرارت کی شدت ہوتی ہے، تو آگ کی لو سے ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ جنات ہوتے ہیں کہ جو آگ سے بنتے ہیں۔ اب ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کو ملائکہ سے قرب حاصل ہے کیونکہ نار اور نور میں زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں فرشتے بھی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں اور جن بھی، پھر ان کی تخلیق بھی انویزیبل ہے، تبھی یہ بھی نظر نہیں آتے۔ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جن جو ہے نا یہ سانپوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مدینے میں اگر کوئی سانپ کہیں ظاہر ہو تو پہلے اسے وارن کیا کرو، فوراً ہلاک نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو جن ہیں جنہوں نے سانپوں کا روپ دھارا ہوا ہے۔
یہ ابلیس جو ہے یہ ایک پرٹیکولر پرسن عزازیل ہے، وہ ہے یہ، مطلب ایک ہی بندہ ہے یہ ابلیس پرٹیکولرلی۔ باقی جو شیطان کا لفظ آئے گا وہ عام شیطان ہوں گے، لائک شیاطین تو جن و انس دونوں میں سے ہیں۔ انسانوں میں بھی جو شر پھیلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، سرکشی ہے جن میں شر کی دعوت دیتے ہیں، وہ سب شیطان ہیں۔ لیکن ابلیس ایک معین فرد ہے جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا سجدے والا۔ اچھا، جو ہمارا وجود ہے نا انسانوں کا، وہ کرسٹ آف دی ارتھ سے بنا ہے، یعنی میں آپ کو بتاتی ہوں کرسٹ آف دی ارتھ۔ آپ لوگ کو پتہ ہوگا پاسبلی کہ گارے کا ورڈ سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی مٹی ہوتی ہے کہ ہم مطلب ایک ایگزامپل لیں کہ جیسے ایک بال سا بنا ہوا ہے کوئی، لیکن وہ گیلا نہیں ہے اس کی مٹی، لیکن وہ ایک لگ تو رہا ہے کہ وہ بہت سالڈ ہے بال، لیکن جب ہم اس کو ٹچ ہی کرتے ہیں نا تو اس کی مٹی جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، کہ وہ اس کرسٹ آف دی ارتھ سے ہم بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور نوٹ کریں کہ اس سورت کے ان تمام مضامین میں آپ کو متشابہات، مطلب آپ نے متشابہات کے کھاتے میں ان کو درج کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا، اس کا جو رزلٹ ہے اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ہمارے تصور سے باہر ہیں یہ باتیں کہ یہ کب ہوا یا کیسے ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ شان والا ہے، بہت قدرت والا ہے۔ اس کا تو قول بھی ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، سوچیں اس کی کیا شان ہوگی۔ بعض جگہ پر قرآن مجید میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتے ہیں تو اتنی دہشت ملائکہ پر طاری ہو جاتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ وہ تو جو ملائکہ جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، جو اللہ کے مقربین ہیں، وہ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے بات کو، پھر اس وقت دہشت کی کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا فرمایا پروردگار نے۔ وہ کہیں گے حق کہا جو بھی کہا۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، تو جیسے کوئی دربار لگا ہوا ہے اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سب کیسے ہوا ہمیں نہیں پتہ۔ اور یاد کرو جب پھر سے دیکھیں اس کو، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس یعنی پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک کویسچن ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آدم یا اس کی ذریت زمین میں فساد کرے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ کا لفظ میں یہ شے ہے کہ اس سے آٹونمی یعنی اختیار دیا جائے گا۔ اب جہاں پر اختیار ہے اس کے غلط ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ کا حکم جو ان کو ملتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مطلب دے ہیو نو چوائس، دے ڈو جیسی ان کو جو بھی حکم آتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ باقی جو فساد کا ان میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح سے بجا لاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب جہاں اختیار ہوگا، وہاں جہاں اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے تو وہاں اس کے غلط ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ وہ جیسے ایک ایگزیم ہے، اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی، یعنی دا مور پاور دے ہیو دا گریٹر دا رسک آف کرپشن، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب یہاں پہ خیر ایبسلیوٹ اتھارٹی کا تو تصور نہیں ہے، لیکن اتھارٹی تو ہے نا، تو اسی پر فرشتوں نے کہا کہ اگر اختیار ہوگا تو یہ فساد برپا کرے گا، آٹونمی دی جائے گی تو زمین میں فساد بھی ہوگا۔ پروردگار ضرورت کیا ہے آخر کسی کو خلیفہ بنانے کی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں حمد کے ساتھ اور آپ کی تقدیس کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا مطلب ترجمہ کیا جائے تو پاکی بیان کرنا ہے، تقدیس کا مطلب بھی اور تسبیح کا مطلب بھی، یعنی کہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں آپ کے احکام کو بجا لانے کا موقع ملا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ شکر گزار ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم آپ کا سب کچھ کر رہے ہیں۔ انسان تو زمین میں جو ہے فساد بھی برپا کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، اور ہم تو صرف آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ہر وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارا مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے نا اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے. اب زمین پر انسان اس کا خلیفہ ہے، اور یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے کہ ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. لیکن اب انسان جو ہے خود ہی اگر اپنے اوپر حاکم بن کے بیٹھ جائے تو پھر وہ اس خلافت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اصل میں ہے تو امتحان ہی نا، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے. تو اس لیے یہاں پر ہمیں صرف جو ہے ایک معین وقت تک کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک مہلت دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے جو سرکش لوگ ہیں اور ان کو بھی ایک وقت تک کی مہلت ملی ہوئی ہے کہ اگر توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کی پکڑ ہو جائے، جیسے کہ ایک سورۃ شورى میں آیا ہے. اور اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک تمہارے رب کی طرف سے، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ حکم ختم نہیں کرتا، مطلب سزا نہیں دیتا، لیکن کم از کم اتنی سزا ملتی ہے کہ وہ خلافت کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے کہ اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے.